نوول صاحب، فواد چودھری صاحب نے آج کہہ دیا کہ وہ تو سینئر لوگوں سے بات ہو سکتی ہے، جو میچور لوگ ہیں، یعنی شہباز صاحب سے یا زرداری صاحب سے کریں گے بات، یا کرنی چاہیے؟ زرداری صاحب آپ کو لگتا ہے بات کر لیں گے، یا حکومت اگر نیگوشیٹ کرنا چاہے گی، کچھ بات کرنا چاہیے تو؟ دیکھیں، میں نے آج بھی ایک شو میں کہا تھا کہ رابطے جو ہیں اب یہ لوگ کر رہے ہیں. پچھلے 4 دن سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے خواہش بھی ظاہر کی ہے کہ کچھ سینئر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی، اور ٹھیک ہے. ہماری جو سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے. لیکن ہماری دیکھیں، اگر شہباز شریف یا اگر آصف علی زرداری صاحب بات چیت کرتے تو وہ پھر پی ڈی ایم کے اجازت سے کریں گے، اچھا. کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ اگر ہم نے ایک یونٹی جب تک ہم شو نہیں کریں گے اور سب اپنے اپنے راستے پہ چلیں گے تو پھر ہم پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم کبھی بھی اس یونٹی کو نہیں توڑیں گے. ہمیں جو ہے اگر یہ کہتے ہیں نا بچوں سے بات نہیں کریں گے، تو یہ بچوں سے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی، یہ تو ان کا لاہور کا جلسہ فلاپ ہو گیا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آج بڑے بڑے وزیروں نے آ کر جو ہے پریس کانفرنسیں کیوں کی ہے؟ تو ان کو جو ہے نا گھبراہٹ کے شکار ہیں. اور جیسے وزیر اعظم کہتا ہے کہ لوگ اگر خودکشی کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو پھر یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو اور نہیں، بٹ موقع دیں گے آپ تو نے کہا پی ڈی ایم سے اجازت لے کے کریں گے. زرداری صاحب نے تو کہا ہمیں ایک دوسرے کو نہیں سکھانا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے. زرداری صاحب تو کہتے ہیں ان کو پاس بہت تجربہ ہے لوگوں کو اقتدار سے نکالنے کا. گو کہ وہ پرویز مشرف صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، پر پرویز مشرف صاحب وردی اتارنے کے بعد پیپلز پارٹی کے 2008 میں حکومت آنے کے بعد ایک ویک پریزیڈنٹ تھے. ان کو فارغ کرنا کون سا اتنا مشکل کام تھا؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ کو فارغ کرنا اور ایک ریٹائر جنرل کو فارغ کرنا کو آپ سمجھتے ہیں کوئی آسان اچھا. بات ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا آسان بات ہے. اچھا. عمران خان بھی ایک ریٹائر جنرل کا نام لیتے ہیں ہاں ہاں. کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ 1 لاکھ لوگ لے کر آ جائیں اسلام آباد، باقی کام ہمارا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو ڈائریکٹلی انوالو نہیں کرنا نہیں چاہیے. کرنا چاہیے. ہم صرف ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ادارے جو ہیں ان کو جس طریقے سے ان کا نام لیا جاتا ہے اس کے بھی میں پرسنلی خلاف ہوں. کسی بھی ادارے کے سربراہ کا نام نہیں لینا چاہیے ہمارے ادارے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر ان کی انگلیاں اٹھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے دکھائیں ٹھیک ہے. دکھائیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. اور یہ جو ایک پولرائزیشن کی صورتحال ہے یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اس کو ختم کرنے میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے اپنے اداروں کو، کیونکہ یہ ہماری فوج ہے، انڈیا کی فوج نہیں ہے. بے ہمیں شک بے انڈیا کی شک. فوج فوج ہمیں فوج تو انڈیا ایک کے قومی ادارہ ہے، قومی اثاثہ ہے. درست فرمایا آپ نے. بٹ ملکہ بخاری صاحبہ، یہ پوری پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں کوئی گلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں بس صرف وہ ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی آپ سن رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جی جتنا بدنام اس حکومت نے کیا ہے پاکستان کے اس ادارے کو، فوج کو، کسی نے نہیں کیا. اور فوج کے اوپر نزلہ گرتا ہے آپ کی حکومت کی نااہلی کا، تو بس ذرا نیوٹرل ہو جائیں، یہ مانگ رہے ہیں بیسیکلی. نہیں دیکھیے منیب، ان کا جو ہدف ہے وہ کلیئر ہے. دیکھیے نواز شریف نے اپنی پہلی جو خطاب ہے اس میں کیا کہا تھا کہ میری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، میری لڑائی ان سے ہے جو ان کو لے کر آئے. رائٹ. انہوں نے پاکستان کی فوج کی سپہ سالار کا نام لیا، یا پاکستان کی آئی ایس آئی کا چیف کا نام لیا، پاکستان کے 2 فوجی، پاکستان کے وہ افواج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے شہادت ہو رہی ہے پاکستان کی افواج کی. انہوں نے اپنے پی ڈی ایم کے لاڑکانہ کے جلسہ تھا یا میلہ تھا اس کے اندر بات کی، کہا کہ افواج پاکستان نے جو شہادت پیش کی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے لیے ہم شہداء کے لیے دعا گو ہیں، اپنی افواج کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کا سارا ہدف، ان کی ساری تحریک، خصوصاً مریم نواز اور ان کے والد کی ساری تحریک اور فضل الرحمان کی، پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف ہے. ان کا ہدف ہی وہ ادارے ہیں، اور ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر یہ لیکچر دیتے ہیں، ہمیں جمہوری تقاضے سکھاتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پرفارمنس ہے کہ 52% عوام غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. وفاق کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز نے حکومت کی، بتائیے ان کو معیشت کے اہداف، 30,000 ارب کا قرضہ، پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے
بجلی کے پلانٹس آپ نے لگائے, ہمیں 1.3 ٹریلین کا آپ گردشی قرضہ دے کے گئے, پاکستان کی ایکسپورٹس کو منفی میں کر کے گئے, پاکستان کی ترسیلات زر جو ہے آپ نے نیگلیجبل کر دی, پاکستان کی جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے آپ 19 ارب سے 9 ارب پہ لے گئے. خدارہ عوام کو گمراہ نہ کیجیے, آپ نے پاکستان کی معیشت کو, آپ نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کر دیا, اور ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے. ایک ہی مریم نواز شریف اور ان کے والد اور ساتھ میں فضل الرحمان, یہ تینوں لوگ سیاست سے باہر ہیں منیب, اور یہی لوگ پاکستان کے جمہوری نظام کو آج کمزور کر رہے ہیں, اور عوامی نمائندوں کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ آپ منصب سے مستعفی ہو جائیے, آپ استعفے دیجیے. دیکھیں مریم کی پارٹی کے اندر اب چونکہ اپنے چچا کی سیاست کو وہ ختم کر چکی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ قیادت تو پھر وہی کر رہی ہیں. دیکھیں کیسی خاتون پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کر رہی ہیں جو مجرم ہے, اور اپنے چاچا کی سیاست کو ختم کرنے کے بعد ان کی پارٹی کے اندر ابھی بھی 2 بیانیے ہیں. ایک بیانیہ کہتا ہے کہ استعفے منہ پر پھینکو, اور ایک بیانیہ شہباز شریف کا کہتا ہے کہ ڈائیلاگ کی ہمیشہ جگہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف کا استعفیٰ موصول ہو گیا, مریم نواز شریف کو پوچھیے. طارق صاحب کوئکلی, ٹھیک ہے طارق صاحب کوئکلی, سر وقت ختم ہو گیا. منیب صاحب, ایک بچہ تھا, اس کو گھر کے ایک چھوٹے کمرے میں شفٹ کیا گیا, وہ 5 سال کا ہو گیا, چل پھر نہیں سکا. 5 سال کا بچہ عمومی طور پہ چلتا ہے, اس کو بیساکھیاں دی, گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں شفٹ کر دیا. وہ بچہ 7.5 سال کا ہو گیا ہے, چل نہیں سکتا, روتا ہے اور کہتا ہے کہ جو پہلے اس گھر کے مکین تھے ان کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں. تو یہ رونا نہیں چلے گا, بہت ہو گیا. آپ انرجی کے پروجیکٹس میں میرے ساتھ بحث کر لیں, بلوکی پہ, بھکی پہ, جتنے پروجیکٹس ہیں, ای پی سی کاسٹ ہو, نیپرا کا ٹیرف ہو, سستے ترین دنیا میں لگے ہیں, ایفیشنٹ ترین لگے ہیں. آپ یہ رونا مت روئیں, کارکردگی آپ کی زیرو ہے, آپ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. تجارتی خسارہ آج تاریخی ہے. یہ کہتے تھے نا ہم نے ڈیفیسٹ کم کر دیا ہے. شہباز صاحب کا استعفیٰ آ گیا سر, ڈیپریسیشن کے سر شہباز صاحب کا استعفیٰ آ گیا. سر شہباز صاحب کا استعفیٰ اور تمام پارلیمنٹری پارٹی کا استعفیٰ آ چکا ہوا ہے. اچھا, اور وہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. یہ ملکہ بخاری صاحبہ شہباز شریف صاحب کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہی تھی, پرہیز کریں, وہ ہم پارٹی کے لوگ ان کی ترجمانی کے لیے بہت ہیں, اور یہ جو بہت شور ڈالتے تھے